السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. الحدیث الرابع والثلاثون، 34ویں حدیث 34th حدیث ہم اس ایپیسوڈ میں کور کریں گے. یہ حدیث بھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے کوئی گناہ یا کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے تبدیل کر دے، اسے چینج کر دے، یعنی اسے اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع فبلسانہ، پھر اگر یہ اس کی بھی طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی تو پھر اپنے زبان سے روکے. وإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل سے. وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، یعنی دل سے برا جاننا. یہ حدیث جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بنیادی اصولوں کو تحت، یعنی بنیادی اصولوں کو یہ ہمارے سامنے واضح کرتی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ایک اہم فریضہ ہے، اور یہ امت مسلمہ کی فضیلت اور فوقیت اور ایک تمیز کہہ لیں، یہ ہے ہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اسی وجہ سے قرآن میں اسے امت مسلمہ کو امت وسطہ کہا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. کیا کام کرتے ہو ایسا؟ تعمرون بالمعروف، کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. تو عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہر انسان کا ایک بنیادی فریضہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یہ صرف اور صرف علماء کا کام ہے یا خطباء کا کام ہے یا اسپیکرز کا کام ہے اور عام لوگ اس سے مستثنی ہیں، عام لوگ اس سے بری ہیں اس فریضے سے. ایسی بالکل بات نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آیت بلغوا عنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بلغوا عنی ولو آیہ، کہ مجھ سے ایک آیت بھی اگرچہ بیان کرو لیکن کرو، یعنی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو مجھ سے بیان کرو. اس کا مطلب یہ ہے ہر انسان نے اپنے اپنے علم اور دائرہ کار اور ڈومین اور استطاعت کے مطابق امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہر شخص کو قرآن اور حدیث کا پورا علم آتا ہو تبھی وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے ایک مسلمان ہونا کافی ہے. نماز تو آتی ہے نا، توحید تو آتی ہے، شرک کا تعارف تو ہے، شرک سے بچنا تو ہے. تو یہ تو بنیادی باتیں ہیں جو کہ ہر مسلمان نے جاننی ہے. تو اس کی طرف تو مسلمان دوسروں کو دعوت دے سکتا ہے. بنیادی باتیں تو ہیں، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، توحید پر گامزن رہنا ہے، شرک سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، میوزک سے بچنا ہے، اور نماز پڑھنی ہے، 5 وقت نماز ادا کرنی ہے، تہجد کی فضیلتیں. یہ بنیادی سی باتیں ہیں جو کہ تقریباً ہر مسلمان ہی جانتا ہے. تو اس کے بارے میں یعنی ہر بندے نے اپنے اپنے ڈومین اور دائرہ کار کے مطابق دوسروں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے. رہی بات امر بالمعروف، معروف نیکیوں کو معروف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جانی ہوئی ہے. معروف کہتے ہیں جو چیز پہچانی ہوئی ہو. سوال یہ ہے کہ نیکیاں کس طریقے سے پہچانی ہوئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے ہر انسان کے دل میں، اس کے فطرت میں نیکی اور برائی کی معرفت رکھ دی ہے. یعنی یہ نیکی کی پہچان اور برائی کی پہچان یہ جنرلی تفصیلاً نہیں، جنرلی ہر ایک انسان کی فطرت میں موجود ہوتی ہے. مثال کے طور پر کچھ ایسی یونیورسل ایکسیپٹڈ پرنسپلز ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر پوری دنیا میں ہی، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو. جھوٹ بولنا بری بات ہے، قتل کرنا بری بات ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، مسکرا کے ان سے پیش آنا، یہ اچھی باتیں ہیں. اور آنیسٹی اچھی ویلیو ہے، ڈس آنیسٹی بری بات ہے. یہ ساری باتیں، یہ ساری وہ یونیورسلی ایکسیپٹڈ پرنسپلز اینڈ ویلیوز ہیں کہ جن کو ہر انسان جانتا ہے کہ یہ اچھی باتیں ہیں اور کچھ بری باتیں ہیں. تو معروف یعنی نیکیوں کو معروف اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی فطرت گویا کہ جانتی ہے اپنے اندر سے
جیسے کہ ہم نے اربعون میں ہی حدیث پڑھی کہ الاسم ما حاک فی صدرک، کہ گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹ گئے. یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے سینے میں ایک کھٹک سی محسوس ہوتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا نفس اس کو برا جانتا ہے. تو اور اسی طرح والنہی عن المنکر، گناہوں کو منکر اس لیے کہا جاتا ہے. منکر کہتے ہیں کہ جس چیز کا انکار کیا جائے، جو چیز منکر ہوئی، گویا کہ پسندیدہ نہ ہو، جس چیز کا انکار کیا جائے یا جس چیز کا انکار کیا جاتا ہو. سوال یہ ہے کہ گناہوں کا انکار کون کرتا ہے، کہاں سے کیا جاتا ہے؟ جواب وہی ہے فطرت سلیمہ. ایک انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے برائیوں کی بھی پہچان رکھ دی ہے، برائیوں کو پہچانتا ہے، اسی لیے برائیوں کو منکر جانتا ہے، برائیوں کو کا انکار کرتا ہے اس کا نفس. تو یہ کچھ بنیادی سی اصطلاحات ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اور تمہیدی باتیں ہیں. اس کے بعد ہم آتے حدیث کی شرح اور حدیث کی وضاحت کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں مزید حدیث کی وضاحت میں جاؤں، میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے ایک صحیح مسلم کی روایت رکھی جائے جو اس حدیث سے ملتی جلتی ہے، جس میں مزید اور ہمارے لیے باتیں واضح ہوتی ہیں، تاکہ ہم ان دونوں احادیث کو جمع کر کے اور اپنے مسائل کو بیان کریں. یہ حدیث جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے امت میں بھیجا، مگر یہ کہ الا کان لہ من امتی حواریون، الا یہ کہ ہر نبی کا ایک حواری، ایک خاص ساتھی ہوا کرتا تھا، ایک نصرت کرنے والا، ایک خاص کمپینین. یعنی کچھ خاص کمپینینز ہوا کرتے تھے، خاص ساتھی ہوا کرتے تھے. تو ہر نبی کے مجھ سے پہلے کچھ حواری ہوتے تھے، وہ اصحاب، اور کچھ اصحاب ہوتے تھے یعنی کمپینینز. اور وہ کیا کرتے تھے، یعنی حواری اور صحابی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ساتھی ہیں، ان کے بارے میں کیا صفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کی. فرمایا کہ یہ وہ اصحابی حواری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ہوتے ہیں جو کہ یأخذون بسنتی، جو کہ ان انبیاء کی سنتوں کو پکڑ کے رکھتے ہیں. وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور جو انبیاء کے احکامات ہوتے ہیں اور اوامر ہوتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں. ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، پھر اس کے بعد یعنی یہ جب حواری اور یہ ساتھی انبیاء کے جب چلے جاتے ہیں اور نیکسٹ جنریشن آتی ہے تو ایسی نالائق، خلوف کہتے ہیں نالائق قسم کے لوگوں کو، برے نیگیٹو کانوٹیشن میں اس کا معنی یوز ہوتا ہے. جیسے کہ سلف کا معنی پازیٹیو کانوٹیشن اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی پائس پریڈیسیسرز، یعنی پہلے کے اچھے نیک لوگ. اسی طرح خلف جو ہوتا ہے بعد کے نالائق اور برے لوگ، اس معنی میں یوز ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حواری اور ساتھی کے بعد یعنی جب یہ چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد نالائق لوگ ان آ کے جگہ لے لیں گے. نالائق لوگ آئیں گے اور وہ کیا کریں گے، یقولون ما لا یفعلون، وہ ایسی باتیں کہیں گے جو وہ خود نہیں کرتے ہوں گے. یعنی نیکیوں کا حکم دیتے ہوں گے، اچھائیوں کا حکم دیتے ہوں گے، لیکن خود نہیں کرتے ہوں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ ایسے کام کرتے ہوں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہوگا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کاموں کا حکم نہیں دیا تو اس کا مطلب وہ نئے نئے کام ایجاد کرتے رہے ہوں گے، نئی نئی باتیں دین میں شامل کرتے رہے ہوں گے. ابھی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ انبیاء اور صحابہ کے بعد جانے کے بعد یعنی یہ حواریون اور صحابہ کے بعد ایسے خلف لوگ آ جاتے ہیں، نالائق لوگ، کہ جو کہتے بہت کچھ ہیں کرتے کم ہیں اور جو نئے نئے کام دین میں ایجاد کر لیتے ہیں. اب ان کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، یہ ایسے لوگ جو کہ نئی نئی بدعات ایجاد کرتے ہیں، نئی نئی کام ایجاد کرتے ہیں، یعنی ایسے کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا، ان کے خلاف فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، تو ان مسلمانوں کے خلاف جو ہاتھ سے جہاد کرے. ہاتھ سے جہاد کرنے کا مطلب یہ کہ وہ جو بدعات کر رہے ہیں، وہ جو گناہ پھیلا رہے ہیں، وہ جو گناہ کر رہے ہیں، ہاتھ سے جو ان کو تبدیل کرے یا ہاتھ سے روکے تو وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، اور جو ان کے خلاف زبان سے جہاد کرے تو وہ بھی مومن ہے. ومن جاہد بہم بقلبہ فہو مؤمن، اور وہ ان کے خلاف دل سے بھی جہاد کرے تو بھی وہ مومن ہے. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اور اس کے نیچے کوئی لیول نہیں ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں. لیس وراء ذلک یعنی اس کے پیچھے، اس کے نیچے یا اس کے علاوہ جو ابھی 3 صورتیں ذکر کی
ہاتھ سے جہاد، زبان سے جہاد اور دل سے جہاد، اس کے علاوہ ایمان کی کوئی صورت نہیں ہے. یعنی ایمان جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی اس شخص کے اندر نہیں ہے کہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد نہ کرے. کیسے لوگوں کے ساتھ؟ میں پھر سے بار بار ایمفیسائز کر رہا ہوں، ایسے لوگ جو کہ بدعات میں، معاصیت میں، اللہ کی نافرمانیوں میں اور منکرات میں، گناہوں میں انوالوڈ ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ عموماً کہتے ہیں یہ لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ لوگ مسلمان آپس میں، یعنی یہ مسلمان آپس میں ایک دوسروں کو غلط بول رہے ہیں اور ہمیں ایک دوسروں کو غلط نہیں بولنا چاہیے، بلکہ سب ٹھیک ہیں اور سب کو اپنے اپنے دین اور منہج اور طریقے کے مطابق سب اگرچہ اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو سب کو اپنے اپنے طریقے سے رہنے دیجئے، کسی کو غلط نہ کہیے. جو اس طریقے کی سوچ اور مینٹالٹی لوگوں کی طرف سے ہمیں سننے کو ملتی ہے یا لوگ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، تو ہمیں اس طرح کی احادیث سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، کہ جو شخص ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا. یعنی ہاتھ سے اس کا مطلب یہ نہیں قتل و غارت، اس کا مطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ خوارج ہیں، یعنی ایسے مسلمان ہیں جو خوارج ہیں تو ان کے ساتھ تو جہاد کا حکم ہے. اور اسی طرح تو ان کو ہاتھ سے روکنا بائی فورس، ایسے تو اہل البدع ہیں، بدعتی ہیں، گنہگار ہیں، سب کو، یعنی یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایسے لوگ جو کہ ایسے خلوف نالائق لوگ آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عموماً جب دین کے بارے میں کوئی بھی انسان غلط فہمی یا مس انٹرپریٹیشن، اس طرح کی غلط رائے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اپنے دین میں اور لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے خلاف لوگوں کو بتانا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کہا ہے. فمن جاہدہم بلسانہ فمن جاہدہم بیدہ فمن جاہدہم بقلبہ. یعنی ان ایسے اگرچہ مسلمان تو ہیں لیکن فاسق فاجر ہیں یا بدعتی ہیں، تو ان کے خلاف بولنا یا ہاتھ سے ان کو تغیر کرنا یا دل سے برا جاننا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جہاد کہا ہے. یہ فرقہ واریت نہیں کہلاتی. یہ جو ہے وہ عموماً لوگ کہتے ہیں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، نہیں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ حسد نہیں ہے. بہت سے لوگ فرقہ واریت کی وجہ سے بھی کرتے ہوں گے، لیکن ہم جو یہ کہتے ہیں فرقہ واریت نہیں ہے، بلکہ جو اگر دین میں نئے باتیں شامل کر رہا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا جائے گا. بہرحال آگے حدیث میں چلتے ہیں، اور حدیث کے بنیادی اصول ہم نے جان لیے کہ حدیث میں یہ ہے کہ جو بھی کوئی برائی دیکھے انسان تو ہاتھ سے روکے. سب سے پہلا، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر استطاعت نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ سے روکے گا تو یعنی ایک تو یہ کہ اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے. مثال کے طور پر کوئی اس سے مرتبے اور رتبے دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا ہے، اب وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، منکر کر رہا ہے، تو اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے روکے، کیونکہ اگر وہ اس طرح کا فیل کرے گا یا روکے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ مارا جائے گا. تو یہ استطاعت نہ ہونا ہے. استطاعت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں اس کے دل میں خوف ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، یہ اس دل میں خوف تو آئے گا. اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل الجہاد، افضل جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد وہ کیا ہے؟ وہ ظالم حاکم کے سامنے حق بات کہنا. اب وہاں پہ استطاعت شرط یہ ہے کہ خون خرابہ نہ ہو، فساد نہ ہو، اور اس سے کوئی بڑا ظلم اور فساد جو ہے وہ برپا نہ ہو جائے. بہرحال اس میں تفصیلی باتیں ہیں. مقصد یہ ہے کہ استطاعت نہ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل میں خوف محسوس ہونا تو استطاعت نہیں. دل میں خوف تو محسوس ہوگا اگر ایک انسان برائی سے روک رہا ہے، اور یہی تو امتحان ہے، اسی پر تو اجر ثواب ہے، اسی پر تو اس امت کو بہترین امت کہا گیا. اگلے سوال، تو اگر تو استطاعت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکے. زبان سے روکنا ہے. اگر زبان سے بھی استطاعت نہیں ہے، مثال کے طور پہ یہی ہے کہ وہ مارا جائے گا، اس کو قید یا پھر اس کو جو ہے اس کی زندگی مصیبت میں بنا دی جائے گی، اس طرح سے معاملات ہیں، تو پھر دل سے کم از کم برا جانے. اور یہ سب سے کم تر درجے کا ایمان ہے، اس کے بعد کوئی ایمان کا درجہ نہیں. یعنی اگر ایک انسان برائی کو دیکھے اور دل سے بھی برا نہ جانے تو اس کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں. گویا اس کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر کسی شخص کا ایمان اللہ پر ہے اور رسول پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یوم آخرت پر ہے، تو
جہاں کہیں وہ اللہ کی نافرمانی کو دیکھے گا تو اس کے اندر وہ رہ نہیں سکے گا. اس کو یعنی ایمان چونکہ دل میں ہے نا، کم از کم تو اس کا دل ہلے گا، کم از کم اس کو اللہ کے لیے غصہ آئے گا. اور اگر طاقت ہوگی تو وہ بولے گا، زیادہ طاقت ہوگی تو ہاتھ سے روکے گا، لیکن کم از کم اس کا دل تو ہلے گا. دل نہیں ہلتا اس کا برائیوں کو دیکھ کے، دل غمگین نہیں ہوتا کفر کو دیکھ کے، شرک کو دیکھ کے. ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر، واقعی میں بتا رہا ہوں، ایک یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے ملک میں مزارات دیکھتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادتیں ہو رہی ہوتی ہیں، شرک ہو رہا ہوتا ہے، عرس اور میلے ہو رہے ہوتے ہیں، صاحب قبر کو پوجا جا رہا ہوتا ہے، صاحب قبر سے اولاد طلب کی جا رہی ہوتی ہے، نظر و نیاز چل رہی ہوتی ہے. ان کو لوگ جو ہے اگرچہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مزار وغیرہ اور غیر اللہ کی پوجا اور قبر پرستی میں انوالو نہیں ہوتے، لیکن وہ مزاروں کو دیکھنے جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، تفریح کے لیے. دیکھیں تو صحیح طرح مزار میں کیا ہو رہا ہے، دیکھیں تو صحیح طرح ہندو ٹیمپل میں کیا ہو رہا ہے، دیکھیں تو صحیح طرح چرچ میں کیا ہو رہا ہے. یعنی یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ان جگہوں پر جانا جہاں پہ غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہو. گویا کہ ان کے دل میں کیا ایمان نہیں ہے، کیا ان کے دل میں اللہ کی غیرت نہیں ہے کہ ایسے جگہوں کو دیکھ کے، لٹرلی مزارات کو دیکھ کے جہاں پہ غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، وہاں پہ ایک مومن، ایک موحد، ایک توحید پرست شخص کا دل تنگ ہو جانا چاہیے. اس کا دل تنگ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کم از کم جو ہے وہ کم از کم دل ہلنا چاہیے گناہوں پر. اور جو جتنا بڑا گناہ، مثال کے طور پر شرک کی بھی بات چل رہی تھی، تو اس پر تو واقعی ایک انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کیا کیا کن کو اللہ کا شریک ٹھہرا جا رہا ہے. کوئی شرم و کوئی حیا نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو جو ہے وہ دین اور ایمانیات میں پختہ کریں گے. ایمانیات جتنی پختہ ہوں گی اتنی ہی غیرت آئے گی دین پر، جب ان ایمانیات کے منافی امور کا مشاہدہ کیا جائے گا. اگلا سوال یہ حدیث پر، حدیث پڑھتے ہیں تو سوال یہ آتا ہے ذہن میں کچھ لوگوں کے کہ اگر پتہ ہو کہ سامنے والا قبول نہیں کرے گا ہماری دعوت کو یا ہماری نصیحت کو قبول نہیں کرے گا، تو کیا پھر بھی میں اسے نصیحت کرتا رہوں، پھر بھی میں اسے نصیحت کروں، یا پھر مجھے پتہ ہے کہ یار سامنے والا مانے گا ہی نہیں تو پھر میں اس کو چھوڑ دوں، میں وہاں پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کروں. تو بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ آپ نے پھر بھی، یعنی اگر پتہ ہو کہ سامنے والا قبول نہیں کرے گا، پھر بھی آپ نے اس کو دین کی دعوت دینی ہے، پھر بھی آپ نے قبول کرنا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ جو ہے وہ سورہ اعراف کی آیت 164 آیت ہے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ. وہ جو اصل میں پس منظر اس کا یہ ہے کہ یہودی کچھ لوگ تھے، وہ ہیرے بازیوں کے ذریعے جو ہے وہ ان کو سیٹرڈے کو فشنگ کرنا منع تھی، تو وہ کرتے کیا تھے کہ جمعے کو جال بچھا دیتے تھے اور سنڈے کو آ کے فشز جو کہ جال میں پھنس جاتی تھی ان کو پکڑ لیتے تھے. تو ان کے جو نیک لوگ تھے ان میں 3 کیٹیگریز، ایک تو یہ جو ہیلے بازی کرتی تھی، ایک یہ کہ جو کہ ان کو روکتی تھی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتی تھی، اور دوسری کیٹیگری وہ تھی کہ جو ان کو روکتی نہیں تھی لیکن خود نیک تھی. وہ کہتی تھی ان کو روکنے کا کیا فائدہ ہے، ان کو یہ سدھریں گے تو نہیں، تو اس لیے ان کو چھوڑ دو. تو 3 کیٹیگریز ہیں، ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنے والے، دوسرے نیک لوگ تھے لیکن دین کا کام نہیں کرتے تھے، امر بالمعروف نہیں کرتے تھے، نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، اور تیسرے لوگ جو کہ اس گناہ میں ملوث تھے. اب سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جو دوسری کیٹیگری کے لوگ تھے جو کہ خود نیک تھے، وہ پہلی کیٹیگری کے لوگ جو کہ امر بالمعروف کا کام کرتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو کیوں سمجھاتے ہیں، ایسی قوم کو اللہ مہلکہم، جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم، اور یا جنہیں اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے، عذابا شدیدا، شدید عذاب. تو قالوا، تو جو پہلی کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ معذرۃ الی ربکم، اپنی ایکسکیوز اللہ کے سامنے رکھنا کہ اللہ ہم نے انہیں سمجھایا تھا، ہم نے انہیں دعوت دی تھی، ہم نے انہیں روکا تھا، ہم نے انہیں روکا تھا، معذرۃ الی ربی، تاکہ اللہ کے ہاں ہمارا کھاتا کلیئر ہو جائے کہ کل کو اللہ ہم سے یہ سوال نہ کر دے کہ تم دیکھ رہے تھے برائی کو، تم نے کیوں نہیں روکا، حالانکہ پتہ تھا کہ نہیں سنیں گے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کے ٹھیک ہے، ہمارا غالب گمان یہی ہے نا کہ وہ قبول نہیں کرے گا، لیکن شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں، شاید کہ 1000 دفعہ بات سننے میں سے ایک دفعہ کوئی اثر کر جائے. اور واقعی یہ ہوتا ہے. واقعی آپ کو بتاؤں میں کہ ایک انسان کی یقین ہوتا ہے کہ سامنے والا نہیں مانے گا، بات کو سنے گا نہیں، اور ایکسپیرینس بھی رہا ہے.
50 دفعہ 100 دفعہ سمجھا کے انسان کہتا ہے کہ یار اب میں کیوں سمجھاؤں اس کو, یہ تو مارے گا ہی نہیں. لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ہماری بات یا آپ کی بات اس بندے کے دل میں کبھی ایسے ہٹ کر جاتی ہے کہ 101 مرتبہ جب وہ سنتا ہے نا تو اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں اس سے جو ہے وہ امید یعنی نا امید نہیں ہونا چاہیے, ہمیں امید لگانی چاہیے. اور اگر ایک شخص معاند ہے, معاند یعنی ایروگنٹ ہے, ایروگنٹ مطلب he doesn't listen to you, he doesn't listen to anyone, معاند اور متکبر قسم کا آدمی ہے, اور وہ مطلب آپ کی سننا ہی نہیں چاہتا, وہ آپ کو موقع ہی نہیں دیتا بات کرنے کا, تو اس میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بالکل ہی چھوڑ دیں اور اس کو اپنے حال پہ رہنے دیں. فرعون ہے, ٹھیک ہے, فرعون سے بڑا کوئی متکبر ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور ہارون علیہ السلام کو, وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بھیجا, ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کو, کہ فرعون کی جو آگے نرم بات کہنا, نرم بات, نرم انداز سے اس کو سمجھانا. اس سے یہ پتہ چلا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر چاہے جتنا بھی بڑا متکبر ہو اس کو نرم انداز میں سمجھا تاکہ وہ قبول کرے. تو بات یہ ہے کہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ بدعا کب کی فرعون کے لیے اور آل فرعون کے لیے, جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ چل گیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائے گا, تو موسیٰ علیہ السلام نے بدعا کی. یعنی ایک اتنا بڑا متکبر شخص بھی ہے لیکن پھر بھی اس کو دعوت تو دی جا رہی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ دعوت دی جائے, یعنی جس کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ قبول نہیں کرے گا, لیکن پھر بھی ہمیں ہمارا کام جو ہے وہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, نہیں ہمارے پاس سوائے کہ پہنچانا. یعنی ہماری ذمہ داری تو جو ہے وہ پہنچانا ہے. ہماری ذمہ داری جو ہے وہ وکیل کی نہیں کہ ہم اس کو موکل کر دیں اور مسلط کر دیں اس پر, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام جو ہے وہ یہ ہے. البتہ نبی علیہ السلام کی بعض احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت جہالت, بے حیائی, گناہ, فحاشی اور ایروگنس, تکبر, یہ سب اتنا بڑھ جائے گا کہ اگر کوئی انسان وہ دور ہوگا کہ جس میں خیانت دار امانت دار خیانت دار سمجھا جائے گا, سچے کو جھوٹا, جھوٹے کو سمجھا سچا, اور اسی طرح جو جاہل ہوگا اس کو مفتی اور عالم سمجھا جائے گا, جو عالم اور مفتی حقیقی طور پر ہوگا اس کو جاہل اور بیکورڈز اور ٹریڈیشنل اور پرانے قدیم دور کے علماء سمجھا جائے گا. ایسا دور آئے گا, اور کچھ اثرات ہم ابھی اس دور میں بھی اپنے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ کچھ نہ کچھ اثرات ہیں. بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیف بکم وبزمان, کہ اس وقت کیا ہوگا تمہارا جس زمانے میں یوشک ان یأتی زمان, یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں لوگ جو ہے بلکہ گھٹیا اور گندے قسم کے لوگ, طبقہ حثالۃ من الناس, گندے اور گھٹیا قسم کے ذلیل قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے. وقد مرجت عہودہم, اور جو عہد و پیمان ہے, امانت کے معاملات ہیں, وہ خلط ملط ہو جائیں گے. یعنی پتہ نہیں چلے گا کہ کون صحیح ہے, حق پر ہے, کون غلط ہے, کون حق پر ہے, کون باطل ہے, کون سچا ہے, کون جھوٹا ہے, کون امانت دار ہے, کون خیانت دار ہے. وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آپس میں اتنا ایک کنٹروورسی اور اختلاف اور کانٹرڈکشن اور لڑائی جھگڑا اور اتنا ہو جائے گا, اور وہ ایسے ہو جائے گا. نبی علیہ السلام نے ایسے فرمایا, یعنی وَكَانُوا هَكَذَا, ایسے, یعنی بالکل مل جل, حق باطل سے مل جل جائے گا. لوگ کنفیوز ہوں گے, صحیح راستہ کیا ہے, صحیح بات کیا ہے, صحیح دین کیا ہے, صحیح توحید کیا ہے, صحیح اسلام کیا ہے, حدیث کیا ہے, قرآن, سچا کون ہے, برا کون ہے, اچھا انسان کون ہے, امانت دار کون ہے, خیانت دار کون ہے, یہ سب مکس اپ ہو جائے گا. اس موقع پر نبی علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں فقالو کیف بنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں, آپ بتائیے جب اس طرح کا زمانہ آئے گا. اچھا ابھی بتاتا چلوں کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں ایسے معاملات ہوں, لیکن عموماً امت مسلمہ اور انسانیت کے ابھی یہ حال نہیں ہے. البتہ ان تمام چیزوں میں سے شروعات ابتدا ہو چکی ہے, لیکن پرفیکٹلی ایسا نہیں ہوا ہے کہ بالکل ہی کنفیوژن ہے, بلکہ علماء حق موجود ہیں, جو قرآن حدیث کو واضح کرنے والے لوگ موجود ہیں, لوگ سمجھنے والے موجود ہیں, علماء بہت سارے موجود ہیں, اور یہ چیزیں ہیں. البتہ کنفیوژن ہے, کہیں نہ کہیں ہے, لوگوں میں ہے, وہ ہم اس کا انکار نہیں کریں, لیکن ابھی بھی علماء حق موجود ہیں, اور کنفیوژن اتنی نہیں ہے جتنی احادیث میں اس کی انٹینسٹی بیان ہو رہی ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تأخذون ما تعرفون, ایک کام کرنا کہ جو تم دین کی باتیں جانتے ہو نا, قرآن حدیث جو تم نے سنی اپنے علماء سے, بس تأخذون, اس کو پکڑ لینا.
یہ جو نئے نئے لوگ یوٹیوب پہ آ کے یا جو سوشل میڈیا پہ آ کے جنہوں نے عربی بھی نہیں آتی، جن کے پاس کوئی مستند سند نہیں ہے، کوئی مستند علماء سے نہیں پڑھا ہوا، مدارس سے نہیں پڑھا ہوا، اس طرح کے جو لوگ آئیں گے نا تو ان کو چھوڑ دینا، ان کی باتیں نہ لینا. آج ہم دیکھتے ہیں غریب نئی انجان باتیں لوگ دین کے متعلق کر رہے ہیں. نہ دیگر احادیث میں آتا ہے جو نہ کبھی تم نے اپنے آباء و اجداد یعنی سلف صالحین سے نہیں سنی ہوگی، محدثین سے، اپنے علماء سے نہیں سنی ہوگی، تو ایسی باتیں لوگ آ کے کریں گے. تو کیا کرنا ہے؟ تذرون ما تنکرون، اور جو تم دین کی باتوں میں سے نہیں جانتے ہوگے اس کو چھوڑ دینا، نہیں لینا، نئی باتوں کو نہیں لینا. اور وتقبلون علی امر عامتکم، علی امر خاصتکم، اور اپنی زیادہ فکر کرنا. وتذرون امر عامتکم، اور لوگوں کی اتنی فکر نہ کرنا، لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا. لیکن میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں، یہاں پہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہاں پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو عمومی فریضہ ہے وہ کہیں نہ کہیں یہاں پہ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام، کیونکہ فتنہ اتنا بڑھ جائے گا وہاں پہ، اپنے آپ کو بچانا اتنا مشکل ہوگا. تو اور اگر کوئی سچی بات کرے گا، کوئی توحید کی بات کرے گا تو اس کو گردن اڑا دی جائے گی. یعنی جب اس طرح کا زمانہ ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے وہاں پہ یہ فرضیت جو ہے وہ ایک طریقے سے تخفیف آ جاتی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنا ایمان محفوظ کر لے اور اپنی آخرت سنوار لے. اور لوگ جتنی جہالت اور فحاشی اور یعنی ہے ان کو ان حالت پہ چھوڑ دے، جہاں تک ہو سکے وہ کرے، لیکن اپنے آپ کو فتنے میں ڈال کے، اپنے آپ کو مصیبت میں اور موت کے دروازے میں ڈال کے جو ہے وہ اس طرح سے نہ کرے، بلکہ اپنی سلامت بنائے اور اپنے آپ کو بچائے. لیکن یہ عموماً قرب قیامت ہوگا. ابھی بہت سے لوگ، بہت سے حضرات ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں اور توحید کا کام کر رہے ہیں. بہت سے حضرات، بہت سے لوگ جو ہیں وہ کھلم کھلا دین کا کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ ہے اور کچھ نہیں ہے. تو ابھی تو اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. بہرحال ہو سکتا نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو ہے وہ عموماً قرب قیامت اس طرح کے معاملات ہوں گے. اب اگلا سوال یہ آتا ہے، اس حدیث کے متعلق لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کے نزدیک وہ کام منکر ہے، وہ کام حرام ہے، لیکن جو کر رہا ہے اس کے نزدیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے نزدیک نہیں. مثال کے طور پر آپ کے نزدیک میوزک حرام ہے، لیکن جو سن رہا ہے میوزک اس کے نزدیک حرام نہیں ہے، اس کے نزدیک میوزک حرام نہیں ہے. تو کیا پھر انکار نہیں کیا جائے؟ یعنی پھر کیا کیا جائے؟ تو اور وہ پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھیں علماء بھی کہتے ہیں نا، مطلب وہ جو سامنے والا سوال کرنے والا کہتا ہے کہ دیکھیں علماء بھی کہتے ہیں نا لا انکار فی مسائل الخلاف، کہ کسی یعنی مختلف فی مسئلہ ہو جس میں علماء کا اختلاف ہو، اس میں کسی پر انکار نہیں کیا جائے گا، اس میں کسی پر مذمت نہیں کی جائے گی. تو اس پورے سے شبہ کا جواب یا اس پورے سے سوال کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جو اصول ہے وہ لا انکار فی مسائل الخلاف سے بہتر جملہ یہ ہے کہ لا انکار فی مسائل الاجتہاد، کہ اجتہادی مسائل میں جہاں پہ علماء کا اختلاف ہے وہاں پر انکار نہیں کرنا چاہیے، دوسروں پر مذمت نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہر اختلافی مسئلے میں انکار نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے، بلکہ اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ اختلاف علماء جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اختلاف سائغ، ایک ہوتا ہے اختلاف غیر سائغ. اختلاف سائغ یا اختلاف معتبر یا ٹالریبل ڈفرنس وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ دونوں طرف کہیں نہ کہیں دلائل پائے جاتے ہوں اور ایک دونوں سائڈ پر علماء ہوں، اور ایسی یعنی اس معاملے میں کوئی ایکسپلیسٹ نص نہ ہو، ایکسپلیسٹ قرآن اور حدیث کیا موجود نہ ہو، بلکہ ایسی قرآن کی آیت یا حدیث ہو جس پہ دونوں طرف استدلال نکل سکتا ہے. کسی نے یہ معنی لے لیا، کسی نے یہ معنی لے لیا، اور دونوں ایک معتبر علماء ہیں، علماء میں یعنی علماء کی رائے ہے. تو پھر یعنی اگر اختلاف سائغ ہے، اختلاف معتبر ہے، تو پھر اس مسائل میں دوسرے پر انکار نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر ایسا مسئلہ ہے جس میں قطعی نص موجود ہے، اس میں کوئی دوسرا معنی لینا اس کا احتمال نہیں ہے، بلکہ قطعیت کے ساتھ، مثال کے طور پر جیسے کہ میوزک کی حرمت کے بارے میں قرآن کی آیت بھی موجود ہے اور احادیث بھی موجود ہیں، احادیث ایکسپلیسٹ ہیں، اس میں کوئی دوسرا معنی لینے کی گنجائش نہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایسی قوم آئے گی یستحلون الحر والحریر والمعازف والخمر، او کما قال علیہ السلام کہ میرے بعد ایسی قوم آئے گی قرب قیامت کہ جو ریشم کو، زنا کو اور معازف یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس کو اور الکوہل کو حلال قرار دے گی. اس کا مطلب حرام ہے تبھی تو حلال قرار دے گی نا. تو یہ
صریح نصوص موجود ہے، ایکسپلیسٹ ہے. اب اس میں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ اختلاف انٹالریبل ہے، یعنی وی کی ناٹ ٹالریٹ دوز ڈفرینسز. ہم ان اختلاف کا اعتبار نہیں کریں گے. اختلاف تو کہاں نہیں ہوتا، ہر مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے. اللہ کے وجود میں اختلاف ہے، نبی کے آخری رسول ہونے میں اختلاف ہے، پھر اسی طرح جو ہے وہ خلافت کے ملنے میں اختلاف ہے کہ آیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف. تو اختلاف تو ہر مسئلے میں ہے. تو کیا مطلب، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر انکار کیا ہی نہ جائے؟ نہیں، بلکہ بات اصل میں یہ ہے کہ اگر تو اختلاف معتبر ہے، ایسا اختلاف جو کہ اجتہادی مسائل میں ہے، تو وہاں پہ اگر علماء اختلاف کرتے ہیں تو وہاں پہ ایسے مسئلے میں کسی پر انکار نہیں کیا جائے گا، کسی پر اس طرح شدت سے رد نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر ایسا اختلاف ہے جو کہ غیر معتبر ہے، جس میں اس کو ڈیو کنسیڈریشن دینا بنتی نہیں ہے، جہاں پہ قرآن و حدیث واضح ہیں اپنے معنی میں، اپنی رولنگز میں، وہاں پر اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہاں پر شدت سے انکار کیا جائے گا، وہاں پر ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. تو اصل اصول یہ ہے کہ لا انکار فی مسائل الاجتہاد، اجتہادی مسائل میں انکار جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. اختلافی مسائل تو ہر نوعیت کے ہوتے ہیں. یہ اصول جو ہے اس طریقے سے تعبیر کریں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی. رہی بات ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے پیچھے عموماً نیت کیا ہونی چاہیے. دیکھیں بہت ساری نیتیں ملتی ہیں، یا بہت ساری نیتیں ہوتی ہیں انسان کی جب وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتا ہے، اور ساری بیک وقت موجود ہونی چاہیے، کیونکہ یہ فریضہ بڑا عزیز ہے، بڑا ویلیوبل فریضہ ہے. لہٰذا اس کے پیچھے نیتیں بھی بہت ساری. مثال کے طور پر اللہ سے ثواب کی امید رکھنا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کہ کوئی اللہ کی حدودوں کو پامال کر رہا ہے، اگر میں کچھ بولوں گا نہیں تو اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اللہ کا خوف جو آپ کو اس پر ابھارے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اسی طرح اللہ کے دین کی غیرت، اللہ کے دین کی حمیت، یہ غیرت ہونی چاہیے. اللہ کے لیے غصہ آنا چاہیے. لیکن غصہ آئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مار دھاڑ شروع کر دیں یا توڑ پھوڑ شروع کر دیں، بلکہ رفق اور نرمی کے انداز میں لوگوں کو سمجھائیں. ہاں کہیں پر ایسے لوگ ہوتے ہیں، کانٹیکسٹ یا سچویشن یا سرکمسٹانسز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ نے شدت سے انکار کرنا ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک مقام ہے، یعنی ہر ایموشن شو کرنے کا ایک مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ایموشنز دیے ہیں. ظاہر سی بات ہے نبی علیہ السلام بھی کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لال ہو جاتا، غصے سے سرخ ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرمی کے انداز سے پیش آتے تھے برائی کو دیکھ کے. تو ڈپینڈ کرتا ہے ایک سچویشن کیا ہے، لوگ کون ہے، آڈینس کیا ہے. یہ یعنی ایک سچویشن بیسڈ ہے، یعنی دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ٹو دس. تو اللہ کی محبت کی وجہ سے بتایا رہا تھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کن کن نیتوں کی بنیاد پر کیا جائے. اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ سے ثواب کی امید کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، اور اس طرح لوگوں پر شفقت کرتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے، کہ ان کا اچھا چاہتے ہوئے نصیحت کرنا. تو یہ مومنین سے محبت، یعنی لوگوں سے محبت، انسان سے محبت، انسان کے لیے شفقت اور رحمت، اللہ سے محبت، اور دین کی غیریت اور حمیت، اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ، یہ تمام چیزیں مل کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو ہے وہ انسان جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے. آخری بات کچھ عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے کچھ شرائط اور آداب کا لحاظ کرنا نہایت ضروری ہے. اور ان میں سے پہلا ادب وہ ہے کہ انسان جس چیز کی طرف بلا رہا ہے یا جس چیز سے روک رہا ہے اس کو اس کا شرعی علم بھی ہونا ضروری ہے. جتنا علم ہے اس کو اتنی علم کی بنیاد پر اس کو بلانا چاہیے. میں نے شروع میں ہی فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان کا فریضہ ہے. ہر مسلمان کا لیول آف علم جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، لہٰذا ہر مسلمان نے اپنے اپنے طور میں، اپنے اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے. مثال کے طور پر ایک عام شخص ہے، ایک عام مسلمان ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دین کی غیرت رکھنے والا ہے، لیکن دین کے اتنے علوم نہیں پڑھے ہوئے اس نے. تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہوا فتوے دے اور قرآن کی تفسیر کرے اور فقہی احکامات لوگوں کو بتائے، بلکہ وہ عام لوگوں کے دین کی ایمانیات کو پختہ کرے اور آخرت سے ڈرائے، لوگوں کو ایمانیات مضبوط کرے. تو یہاں تک تو یہ کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس دینی گہرے علوم نہیں ہے، اصول کا علم نہیں ہے،
تو یہ فتوی بازی اور یہ تفاسیر کرنا اور یہ ساری چیزیں وہ اس کی ڈومین اور استطاعت سے باہر ہے. تو پہلا کام یہ کہ وہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے اس چیز کے بارے میں اس کا علم بھی ہو. دوسرا جن کو بلا رہا ہے جس کو دعوت دے رہا ہے اس کی حالت اور سچویشن کا بھی علم ہو. آیا کہ سختی سے دینی ہے, نرمی سے دینی ہے, اچھے انداز سے دینی ہے, کس انداز سے دینی ہے, کون سی لغت میں دینی ہے, کون سے الفاظ استعمال کرنے, کون سے نہیں کرنے. یعنی آپ کو حال المدعو یعنی جو جس شخص کو بلایا جا رہا ہے اس کی سچویشن بھی آپ کو علم میں ہو. تیسری شرط اور ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ میں قدرت بھی ہو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی. اور چوتھی جو چیز ہے جسے ہمیں مد نظر رکھنی وہ یہ ہے کہ جو اہم چیز ہے اس کی طرف پہلے بلانا ہے اور جو یعنی اس سے کم اہمیت کی حامل اس میں بعد میں بلانا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں اب یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں گئے تو قید خانے میں 2 شخص ان کو ملے یوسف علیہ السلام کو. یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ 2 قیدی آئے اور آپ کو محسن اور اچھا انسان جانتے ہوئے آپ سے جو ہے وہ 2 خوابہ کی یعنی ان دونوں نے خوابہ کی تعبیر کا مطالبہ کیا. یوسف علیہ السلام نے ان کو خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے توحید کی دعوت دی. یعنی یہ بتایا کہ اس سے پہلے کہ تمہارا کھانا آ جائے جو تم کھانے دیے جاتے ہو جیل میں, اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک توحید کی دعوت دوں گا. اس کا مطلب یہ جیسے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یمن بھیجا تو فرمایا کہ اے معاذ تو اہل کتاب کے پاس جا رہا ہے, لہٰذا سب سے پہلی چیز جس طرف تو نے ان کو بلانا ہے وہ ہے ان لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ یعنی توحید کی طرف جو ہے وہ تو نے سب سے پہلے بلانا ہے. پھر اگر وہ مان لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کر دی اور پھر روزہ اور حج وغیرہ کی دعوت دینا. تو مقصد یہ ہے کہ سب سے اہم چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دینا. یعنی اگر آپ کو ایک شخص ہے اور وہ آپ کو پتہ ہو کہ مثال کے طور پر یہ جو ہے مثال کے طور پر ایک مشرک ہے, قبر پرست ہے, لیکن آپ اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے سمجھا رہے ہو کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, سچ بولنا چاہیے, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے اور اسی پر اہمیت دے رہے ہو, تو یہ صحیح انداز نہیں ہے. منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ منہج نبی ہے کہ سب سے پہلے اس کو توحید کی طرف بلایا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بات کا آغاز ہی توحید سے کرنا ہے, مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو لانا توحید کی طرف ہے. بات اخلاق سے شروع ہو سکتی ہے, بات اس موضوع سے شروع ہو سکتی ہے جس پر وہ متفق ہو آپ سے, مثال کے طور پر اخلاق کے موضوع پر, لیکن اس کو لانا آپ نے اصل توحید کی طرف ہے. تو اصل جو محور یعنی بنیادی فوکس ہے وہ توحید کی طرف یا جو بھی اہم دعوت ہے اس کی طرف ہونا چاہیے. تو یہ کچھ اہم اصول تھے اور یہ فریضہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الناس اذا رأوا المنکر فلم یغیروه اوشک ان یعمهم اللہ بعقابہ, کہ اگر لوگ کسی منکر کو دیکھیں گے اور اگر تبدیل نہ کیا منکر کو, روکا نہ, تو پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام لوگوں کو عذاب میں شامل کر لے, یعنی سب پر عذاب آ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فریضہ, اہم فریضہ دین کا ہمیں صحیح طریقے سے علی وجہ البصیرہ یا علی البصیرہ جو ہے وہ میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.